میں نے عرض کیا جو سوسائٹی ہمارے سامنے اس نے جو فریب میں ہمیں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا آپ نے عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا، آپ نے اسے حجاب کے اندر بٹھا دیا، آپ نے اسے پردے کے اندر بٹھا دیا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے حجاب میں رکھا جائے، کہ اسے پردے کے اندر رکھا جائے، اسے نکل کے آنا چاہیے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، وہ سب کے ساتھ آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس فریب کے اندر جب عورت مبتلا ہوئی اور چراغ خانہ سے شمع حرم بنی، تو آپ نے دیکھا کہ شمع انجمن بننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج نتیجہ یہ ہوا، دیکھیے انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے مگر فطرت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی فطرت کے اندر مامتا رکھی، کیسی مامتا؟ آپ لاکھ اس کا لباس بدل دیں، اسے انجمن میں لے آئیں، اس کو نکال دیں اور اس کی جھوٹے نعرے لگا کر کہ ہم ویمن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اس کو فریب میں مبتلا کر دیں، لیکن فطرت نہیں بدلے گی۔ فطرت کو آپ کو دیکھنا ہے، میں بالکل سامنے کی بات عرض کرتا ہوں، ذرا جائیے اسکول سے نکلتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو دیکھیے، لڑکا نکلے گا ٹھوکریں مارتا ہوا، گھوسے چلاتا ہوا، ادھر ادھر کودتا ہوا، لڑکی نکلے گی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ کتابوں کو سینے سے نہیں لگا رہی، یہ مامتا کا جذبہ ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ نسلوں کی تربیت کا موجود ہے۔ اللہ اکبر! مرد وہ ذمہ داری کبھی ادا نہیں کر سکتا جس خاتون کے ذمہ کی گئی۔ ذرا دیکھیے باپ کے ذمہ کر دیجئے کہ بیٹے کو کھلائے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ایک والا اسے دے گا، دو اپنے منہ میں رکھے گا، لیکن ماں اس کا منہ بند ہے، یہ بچے کو یہ پیشانی بھی چوم رہی ہے، یہ سینے سے بھی لگا رہی ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، یہ دوڑ دوڑ کے اسے اپنے قریب لا کے گود میں بٹھا رہی ہے، میری جان تم پر نثار ہو جائے میرے بیٹے۔ کس قدر کیا الفاظ ہوتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ مگر میں نے عرض کیا سب سے زیادہ مشکل صورتحال یہی ہے کہ ماؤں کے دل سوکھ جائیں، مائیں خود غرض ہو جائیں۔ اگر ماں خود غرض ہو گئی تو اس کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں کہ انسانیت کا درخت پروان چڑھ سکے، انسانیت پھل پھول سکے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا اسی ماں کو۔ ماں کائنات میں سب سے بہتر ماں کون؟ حسنین کی ماں۔ سب سے بہتر بیٹی کون؟ رسول اللہ کی بیٹی۔ سب سے بہتر زوجہ کون؟ علی مرتضیٰ کی زوجہ۔ سب سے اچھی مالکہ کون؟ فضہ کی مالکہ۔ سب سے بہترین تربیت کرنے والی کون؟ سلمان و ابوذر کی تربیت کرنے والی۔ سب سے زیادہ حق بندگی ادا کرنے والی کون؟ راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہو کے جس کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، جو چکی چلاتی ہے تو ہاتھوں سے خون نکلنے لگتا ہے، جس کا چہرہ زرد رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے بندگی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بلندی یوں نہیں ملتی، اسپریچول اسٹیٹس یوں ہائی نہیں ہوتا، یہ بلندی ملی ہے تو کسی قربانی کے نتیجے میں ملی ہے، یہ بلندی ملی ہے تو بندگی کے نتیجے میں ملی ہے، بندگی جو آج دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کیا جائے؟ لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدلنا ہے۔ یہ بنیادی کام ہے جو ماؤں کو کرنا ہے۔ میری بہنیں میری گفتگو کو سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں اس بات سے پہ آ کے ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے شب عاشور پہ نظر رکھی ہے؟ شب عاشور امام ایک ایک خیمے میں کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیں امام کی مصلحت امام جانے، لیکن شب عاشور میں خیموں کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ تاریخ کے دامن میں محفوظ نہ ہو پاتا اگر امام ایک ایک خیمے میں نہ جاتے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے لیے بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھیں کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اون محمد، تم سے پہلے اکبر زخمی نہ ہو جائے، اکبر تم سے پہلے عباس زخمی نہ ہو جائے۔ یہ مائیں عزیزو، بس ایک جملہ ہے، اگر نوجوان اسے ذہنوں میں محفوظ کریں اور میری بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے کہ اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پہ نظر رکھیے۔ جیسے یہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ہمیں سب سے بنیادی بات جو اپنے بچے کو بتانی ہے وہ یہ کہ میرے لال کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا،
کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا. یہ بنیادی بات ہے جو ہم سکھا سکتے ہیں. کیسے سکھائیں؟ لینے کا جذبہ دینے سے بدل دیں. یہ بدلہ کیسے جائے گا؟ میں نے عرض کیا بچے سے ہم بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ فطرت کا صحیح طور پر نمائندہ ہوتا ہے. اس سے فطرت بشری پتہ چلتی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ چاکلیٹ ہمیں دے دیجئے، وہ نہیں دے رہا، وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی اس سے بہتر چیز اس کے سامنے پیش کر دی. ایک الیکٹرانک کھلونا آپ نے اسے دکھا کے کہا اگر تم وہ ہمیں دے دو گے تو ہم یہ تمہیں دے دیں گے. اس نے فوراً ہاتھ پھیلا دیے اور اسے جو نہیں دے رہا تھا آپ کے حوالے کر دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ تم کمتر کو چھوڑ دو گے تو بہتر ملے گا تو لینے کا جذبہ دینے سے بدل جاتا ہے. بس یہی شہزادی نے کیا ہے، یہی ائمہ طاہرین نے کیا ہے، اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لینے کے والے نہ بنو، کھینچنے والے نہ بنو، بلکہ اسے دینے کے جذبے سے بدل دو. اگر تم دنیا کو چھوڑ دو گے جو کمتر ہے تو تمہیں آخرت ملے گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.